بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، اس خصوصی تعلیمی ویڈیو میں ہم آج آپ کو آگاہ کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ ساری اہم چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ روزے کے وہ ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو نہایت توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ آئیے اب تفصیل سے جانتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا، یعنی اگر کوئی روزے دار ہے اور وہ جان کر کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، چاہے وہ کھانے کا ایک دانہ ہو یا ایک قطرہ پانی ہی کیوں نہ ہو، جان کر اگر کچھ کھایا پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بھول کر اگر کچھ کھا لیا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے تو فوراً اس پر رک جائے۔ ایسا نہیں کہ بھول کر کچھ کھایا پیا، پھر بعد میں یاد آیا تو سوچا کہ تھوڑا اور کھا لوں، تو یاد رکھیے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے یہ باریک مسائل ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ مزید یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا جو چنے کے برابر ہو اسے نگل لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے اور خون کا ذائقہ تھوک پر غالب آ جائے تو بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے تلاوت اور وضو کے دوران خاص احتیاط برتنی چاہیے تاکہ کوئی بھی خارجی چیز حلق کی گہرائی تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے نمبر 3، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بیڑی سگریٹ اس کے اندر دھواں ہوتا ہے اور وہ براہ راست اندر جاتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ گلے سے نیچے کوئی بھی چیز اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بیڑی، سگریٹ، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، منہ میں پانی کی کلی کی اور یا پانی سے غرارہ کر رہے تھے اور کلی کرتے ہوئے پانی سے ہم منہ صاف کر رہے تھے تو پانی گلے سے نیچے اتر گیا، تو یاد رکھیں کہ غلطی سے بھی اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں اور کلی کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً غلطی سے پانی اندر چلا جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یار کیا ہوا، تو بس روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غلطی سے بھی پانی کلی کرتے ہوئے یا غرارہ کرتے ہوئے گلے سے نیچے اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، جان بوجھ کر قے کرنا، یعنی منہ بھر قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں، ایک بات اس میں بس اس مسئلے پر اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر قے خود بخود ہو رہی ہے تو پھر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کتنا ہی ہو، نو پرابلم، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کوئی قے کر رہا ہے، یعنی حلق میں انگلی ڈال کر یا پھر جی گھبرا رہا ہے تو جان بوجھ کر قے کر رہا ہے اور قے اتنی ہو گئی کہ جس سے منہ بھر جائے، یعنی بہت زیادہ ہو گئی تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود قے ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، چاہے وہ خوب ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو یا بار بار ہو، نو پرابلم، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن خود سے اگر قے کسی نے کی انگلی ڈال کے یا ویسے کسی اور طرح سے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اگر قے خود بخود آئی
اور پھر اسے جان بوجھ کر واپس اندر نگل لیا تو ایسی صورت میں روزے پر اثر پڑتا ہے اور وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا قے آنے کی صورت میں اسے باہر نکال دینا ہی درست عمل ہے۔ نمبر 8، حیض اور نفاس کے آ جانے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کوئی خاتون تھی، روزہ رکھا اس نے، لیکن پھر حیض آ گیا یعنی پیریڈ ٹائم شروع ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی خاتون تھی جو روزے کی حالت میں تھی اور بچے کی پیدائش ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر جب تک ایسے اپنے نفاس کے جو مخصوص دن چلتے ہیں، پھر جب تک وہ ختم نہیں ہوتے اس کے بعد پھر وہ قضا روزہ رکھیں گی۔ تو حیض اور نفاس آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں شرمگاہ میں کوئی دوا رکھنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں شرمگاہ میں چاہے آگے دوا رکھنا ہو یا پیچھے رکھنا ہو، شرمگاہ میں دوا رکھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، روزے کی حالت میں اگر کوئی شرمگاہ میں دوا رکھتا ہے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو ایسی شدید بیماری ہے کہ دوا رکھنا ضروری ہے تو پھر آپ یہ روزہ بعد میں رکھیں اور ان روزوں کی قضا کریں جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور اگر دوا رکھے بغیر کام چل سکتا ہے تو پھر آپ باقاعدہ روزہ رکھیں۔ نمبر 10، دل کے مریض جو ہوتے ہیں وہ اکثر زبان کے نیچے دوا رکھتے ہیں، تو دل کے مریض جو دوا زبان کے نیچے رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں ذرا تفصیل یہ ہے کہ زبان کے نیچے جو ہارٹ پیشنٹ دوا رکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری دوائیں وہ ہوتی ہیں جو دوا اندر نہیں جاتی ہے، یعنی گلے سے نیچے گھل کر نہیں پہنچتی بلکہ وہ رگوں میں جاتی ہے اور پھر وہ رگوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ تو جو دوا رگوں میں جائے گی اور رگوں کے ذریعے اندر جائے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو دوا تھوک کے ساتھ اندر جاتی ہے تھوک کے راستے سے، اس سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہرحال ہارٹ پیشنٹ اگر ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ دوا رکھے بغیر ان کا کام چل سکتا ہے تو وہ دوا نہ رکھیں، اور اگر مجبوری ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ دوا کیسی ہے، اور میں نے شرعی تفصیل بھی بیان کر دی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 11، دوائی کا بھاپ لینے سے، یعنی نزلہ میں جو دوا کی بھاپ لی جاتی ہے، تو کسی بھی دوا کی اگر بھاپ لی جا رہی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھاپ نہیں لینی چاہیے۔ اگر کوئی بھاپ لیتا ہے یا دوا کا بھاپ لیتا ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 12، انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دمہ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بار بار انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ایسا دائمی مرض ہے آپ کو کہ انہیلر کے بغیر گزارا نہیں چلتا ہے تو پھر آپ یہ روزہ بعد میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامل شفا عطا کر دے۔ اور اگر انہیلر کے بغیر کام چل سکتا ہے تو روزے کی حالت میں انہیلر کا یوز ہرگز نہ کریں۔ آئیے اب نمبر 13، بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے سے مل گئی تو پھر چاہے منی نکلے یا نہ نکلے ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر قضا اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ بھی بہت ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، پیار و محبت کی گفتگو میں مگن تھے، تو شوہر نے پیار میں بیوی کا تھوک منہ میں لے لیا اور اندر چلا گیا تو وہ شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے بیوی نے پیار و محبت کرتے ہوئے شوہر کا تھوک منہ میں لے لیا اور وہ اندر چلا گیا گلے سے،
تو اس بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میاں بیوی اگر پیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا لعاب یعنی تھوک اندر لے لیتے ہیں تو بھی تھوک اندر لے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے تو شوہر کی منی خارج ہو گئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا شوہر کا، لیکن بیوی کا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر بیوی کی منی نکل گئی تو پھر بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے اور بلا وجہ قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر جب آپ قریب جائیں گے تو بلا وجہ بہت بڑا گناہ جو روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے اور وہ عام طور پر ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی پاکیزہ حالت میں دن میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بالکل قریب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مووی وغیرہ دیکھتے ہوئے یا پھر غلط مناظر دیکھتے ہوئے اگر کسی کی منی نکل جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا اگر روزے کی حالت میں آپ سو رہے تھے اور احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور روزے کی حالت میں اگر بیماری کی وجہ سے ویسے ہی تھوڑا بہت لیسدار پانی نکل جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بہت ساری اہم چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح طور پر کلیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے نمبر 16 پر کہ اگر کسی نے جبرن کھانا کھلا دیا، یعنی کوئی روزے دار تھا اور کوئی دوسرا شخص آیا اور اس نے دھمکی دے کر یا جبرن مار پیٹ کر اسے کھانا کھلا دیا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ وہ اہم مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ آپ کمنٹ کر کے اپنے آپ نے جو مسائل پوچھنا چاہتے ہیں وہ ضرور کمنٹ کریں۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔